الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام پیارے بچے ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہے آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جن کی شفاعت میری اور آپ کی ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہے۔ قابل قدر علماء کرام اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا مہینہ ہے، اس میں آقا دو جہان فخر کائنات وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن اور بازبان نبوت کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس دنیا میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور اس کے بعد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسری حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور علیہ السلام کا ارشاد، حضور کی بات کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو رب العزت اللہ رب العالمین عمر کو نبی بنا دیتے، اور اس کا نمبر ہے، اس میں وہ کوالٹی ہے، یعنی نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری حضور کی نبوت کی بھی، ختم نبوت کی بھی، حضور کی سیرت طیبہ کی بھی، اور تمام ذمہ داری امتیوں کے لیے ہے، اور یہ ذمہ داری بطور سعادت مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے نہیں آئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی ڈیمانڈ پہ، مانگنے پہ بھیجا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ہمارے اس خاندان سے، ہمارے قبیلہ سے، ہمارے اس اہل و عیال سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، لہذا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا کی ہے کہ اللہ یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ نے یہ سعادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب فرمائی، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا، اور آج ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اور آپ کی اس دعا کو اور آپ کے نام کو اللہ نے درود شریف کا حصہ بنا دیا۔ یہ تو سعادتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضور علیہ السلام کو مانگی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، لکھنے والے لکھ کر ختم کرتے رہیں۔ اگر دریا سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، اور ساری دنیا بیٹھنے پہ لکھنے پہ بیٹھ جائے، تب بھی حضور علیہ السلام کی سیرت ختم نہیں ہوتی۔ لہذا حضور کی سیرت کے چند پہلو اپنی زندگی کے اندر بیان کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہی ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ آپ نے پانی پیا، آپ نے حضور کی سنت پہ پانی پیا، بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی میں دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا، آپ کی ضرورت پوری ہوئی، حضور علیہ السلام کی سنت پوری ہوئی۔ کھانا میری اور آپ کی ضرورت ہے، اگر اس کو کھانے کو سنت بنائیں گے، اگر حضور کے طریقے پہ کھائیں گے تو ضرورت بھی پوری ہوگی، اور حضور کی سیرت پہ عمل کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر کہ میں اور آپ ایک ایسا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کا کہا تو مسلمان کے لیے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد نماز کا حکم آیا، اللہ نے حکم دیا، حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور میں نے اور آپ نے نماز کو ادا کیا، لہذا ہم نے اپنے لیے اجر و ثواب کمایا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے نماز پڑھی ہے، رب ذوالجلال آپ نے تو نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا روزہ آیا، ہم نے 30 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اجر دیا۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن واحد درود شریف ایسی چیز ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے انسانوں، اے میرے بندوں، میرے فرشتے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، لہذا آپ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ بھی امام الانبیاء، فخر کائنات، وجہ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام کی درود کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لہذا اس کی فضیلت، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں
فرمایا کہ ایک درود شریف پڑھنے والا جو گھر سے درود شریف پڑھ کے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حفظ و امان میں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، چوری سے محفوظ رہتا ہے، انسان حادثات سے محفوظ رہتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، انسان کا دل گھبراتا نہیں ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اس پہ کتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا درود شریف پڑھنے والا پہلی 10 خطائیں اس کی معاف ہو جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا سارا قرآن مجید اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے ناموں سے یاد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنی پڑھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، کون سا سپارہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور آپ نے بھی وما محمد الا رسول کہا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا 27ویں پارے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ آپ کی جماعت کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کتنا رتبہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا کہ میں نے آپ کو یتیم نہیں پیدا کیا، در یتیم پیدا فرمایا ہے، تاکہ یہ دنیا کے لوگ اور آنے والی کو یہ نہ کہے کہ یتیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پالیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اس کے ساتھ علم یجد کا یتیمن فآوا کے بعد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا کہ یتیم پیدا فرمایا، در یتیم ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے والد پردہ فرما کے تھوڑی سی عمر کو پہنچے، والدہ دنیا سے انتقال کر گئی، آپ کے دادا آپ اپنی جوانی کو نہیں پہنچے، دنیا سے چلے گئے، لہذا اللہ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جہاں پہ میں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا۔ آج جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، وہاں نماز میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں کلمے میں لا الہ الا اللہ آتا ہے وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد الرسول اللہ آتا ہے، نماز میں آپ کا ذکر پہلے رب کا بعد میں محمد الرسول اللہ کا، کلمے میں پہلے رب کا بعد میں محمد الرسول اللہ کا، اسی طرح التحیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنا ذکر پھر اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر، لہذا آپ نے ورفعنا لک ذکرک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، لہذا اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اے اللہ میری زبان کو لذت عطا فرما دے، اے اللہ کریم میری طرف بندے بھیج میں ان کو تیرے دین کے راستے کی طرف لگاؤں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ اور مقام ورفعنا لک ذکرک آپ کو کہہ کے کہ آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو نچوڑ ہے اور جو محبت اور پیار ہے وہ تو میرے اور آپ کے لیے اس کو بلند کرنا کیا ہے؟ سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ آپ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آپ ایک علم سیکھ رہے ہیں۔ آپ علم سیکھیں گے، آپ کو دنیا کا شعور آئے گا، آپ کو آخرت کا شعور آئے گا، آپ کو ہر قسم کا
دین کا شعور آئے گا، حضور علیہ السلام کا تعارف ہوگا۔ لہذا اس کے لیے جو اساتذہ اکرام جو اسٹاف محنت کر رہا ہے اس محنت پہ توجہ دیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ تعلیم کے ساتھ سب کچھ ہے، تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے پیار و محبت کے ساتھ آپ کے پرنسپل محترم سر اشفاق صاحب آپ کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بڑی تعلیم کا اعلیٰ نظام رکھا ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے اور میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے علم کے وراثت کھول دے، اور جو یہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں اللہ اس مشن میں ان کو تکمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اے اللہ ان بچوں کے ذہن میں اے اللہ جو دین کی بات آئی ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کریم جو دین کے مشن اللہ جو علم کے مشن پہ ہیں اللہ ان سب بچوں کو اے اللہ ذوق و شوق کے ساتھ دین کا علم اور یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان پہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ایک اور ایک بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہیں دین اسلام کو قائم و دائم فرما، جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وقل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔